کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری باطنی آنکھ تو کھل گئی ہے، لیکن کیسے پتہ چلے گا؟ سوال پوچھتے ہیں بار بار کہ ہمیں بتائیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری باطنی آنکھ کھل گئی ہے۔ جب باطن کی آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، کیا نشانیاں ہوتی ہیں، آج اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ دیکھیے، جب میں آپ کو یہ نشانیاں بتا دوں گا کہ باطنی آنکھ کھلنے کی یہ 6 خاص نشانیاں ہیں، جب بتا دوں گا تو پھر آپ کو یہ سمجھنا بہت ایزی ہو جائے گا کہ باطن کی آنکھ ہوتی کیا ہے، کیونکہ اس کو آج تک لوگ صحیح طریقے سے سمجھ ہی نہیں پائے۔ آج تک یہ سمجھا گیا ہے کہ باطنی آنکھ، تھرڈ آئی جس کی بھی کھل جاتی ہے تو اس کو مختلف قسم کے مخلوقات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جنات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باطنی آنکھ کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسے انسان کا ایک وجود ہے ظاہری، ایسے ہی انسان کا باطنی وجود بھی ہے۔ اب اس پہ ہم بات ڈسکس نہیں کریں گے کہ وہ باطنی وجود کون سا ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں باطنی چیزوں کی، ہر چیز کا ایک ظاہری وجود ہے، ایک باطنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہری آنکھیں دی ہیں تو باطن کی آنکھ بھی ہے۔ ظاہری آنکھوں سے ہم ظاہری چیز دیکھ سکتے ہیں اور باطن کی آنکھوں سے ہم باطنی چیزیں۔ اب وہ باطنی چیزیں کون سی ہیں، اس سے کیا ہو جاتا ہے، آئیے سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو جب روحانیت کا عظیم درجہ انسان پار کر جاتا ہے اور اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کی باطن کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ایسے کوئی 1 مہینہ 2 مہینہ ذکر اذکار یا وظیفہ کر کے کسی کی باطن کی آنکھ نہیں کھلتی۔ یہ سارے ڈرامے ہیں، یہ سب ڈرامے کرتے ہیں لوگ۔ میں نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس 7 دن کا وظیفہ ہے، تو کوئی کہتا ہے ہمارے پاس 24 گھنٹے کا وظیفہ ہے، باطن کی آنکھ کھل جائے گی۔ یہ سب بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو، اور لوگ بنتے ہیں کیونکہ لوگ، اکثر جو لوگ ہیں وہ شارٹ کٹ چاہتے ہیں، محنت کرنا نہیں چاہتے، سچائی کے راستے پہ چلنا نہیں چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسا شارٹ کٹ مل جائے کہ ہمیں چٹکی بجاتے ہی ہمارے کام بن جائے، ہمارا سب کو جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہمیں مل جائے۔ تو باطن کی آنکھ ایک تو کھولنے کے لیے روحانیت کا عظیم درجہ چاہیے، اور وہ عظیم درجے پہ پہنچنے کے لیے کیا کیا ریاضتیں، محنتیں، مشقتیں اور علم حاصل کرنا پڑتا ہے، یہ اس پہ ہم کبھی دوسری مرتبہ ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی میں نشانیاں بتانے لگا ہوں۔ تو سب سے پہلے جس کی بھی باطن کی آنکھ کھل جاتی ہے، اگر آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی باطن کی آنکھ کھل گئی ہے، تو میں نشانیاں جو بتا رہا ہوں اس کو دیکھو، ان 6 نشانیوں کو دیکھو، اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھو۔ اگر یہ آپ میں ظاہر ہوتی ہیں یہ 6 ہی نشانیاں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی بھی باطن کی آنکھ کھل گئی۔ اگر ان میں سے ایک نشانی بھی آپ کے پاس نہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو بیوقوف بنایا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں نشانیوں کی طرف۔ سب سے پہلے انٹیویشن پاور بڑھے گی، مطلب آپ کو پہلے سے ہی چیزوں، جو کچھ ہونے والا ہوگا اس کی خبر لگنے لگے گی۔ مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی کہتا ہے کہ یار مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہ چیز ہوگی، ایسا کچھ ہوگا مستقبل میں، قریب مستقبل، اتنا نہیں کہ 5 سال یا 2 سال یا 6 مہینے، نہیں، قریب 1-2 دن یا 1 ہفتے میں جو کچھ ہونا ہے۔ کبھی ایسا کوئی بری خبر یا اچھی خبر ہونی ہوتی ہے تو پہلے ہی ایک فیلنگ آ جاتی ہے۔ تو جن کی باطن کی آنکھ کھلی ہوتی ہے ان کو یہ فیلنگ آ جاتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ یہ پاور دے دیتا ہے۔ اس کے بعد جو خواب ہیں، وہ خواب کلیئر خواب آنے لگیں گے۔ ایک تو ایسے خواب ہوتے ہیں کہ آپ سو رہے ہیں، پھر آپ کو خواب آتا ہے کہ آپ بھاگ رہے ہو، لیکن آپ کے پیر جو ہے وہ زمین میں دسے ہوئے ہیں، یا کسی دلدل میں یا پانی میں آپ بھاگ نہیں پا رہے، یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ انسان سے پھر چیتا بن گئے، چیتے سے پھر باندر بن گئے، کیا بن گئے، اس قسم کی عجیب قسم کی جو خواب، ایسے نہیں، بالکل کلیئر جسے ہم کہتے ہیں، بالکل صاف، جس سے اشارہ مل جاتا ہے، ہدایت کا ہو، مستقبل کی خبر کا ہو، کوئی نہ کوئی ایسا اشارہ مل جاتا ہے۔ ایسا کلیئر خواب جس کی تعبیر بالکل صاف ہو۔ خواب کی ہمیشہ تعبیر ہوتی ہے۔
قرآن میں اس چیز کا ذکر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں خوابوں کی تعبیر وہ بڑے زبردست طریقے سے بتاتے تھے. تو خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے تو کلیئر خواب آنا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد روشنی آواز کی سینسٹیو ہو جائیں گے آپ. زیادہ روشنی، تیز روشنی آپ کو عجیب لگے گی. اگر زیادہ نوائز پالیوشن ہوگی اس میں بھی آپ سینسٹیو ہو جاؤ گے. مطلب جو سینسز ہیں اس میں سینسٹیوٹی زیادہ آ جائے گی، کیونکہ اندر کا جب پاور بڑھ جاتا ہے، جب باطن کی آنکھ کھل جاتی ہے تو آپ کی جو باہر کی سینسٹیوٹی ہے وہ تھوڑی بڑھ جاتی ہے. تو یہ اس کے بعد جو دور کے آپ کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، یا جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، ان کے ساتھ آپ کی ایسی کمیونیکیشن جسے ٹیلی پیتھک ایبلٹی کہتے ہیں، ایکٹیویٹی کہتے ہیں، وہ ہو جائے گی. مطلب آپ کسی کو یاد کریں گے تو اس کو بھی فیل ہوگا کہ آپ اس کو یاد کر رہے ہیں. اس قسم کی ٹیلی پیتھک ایکٹیویٹی جس کو کہا جاتا ہے، یہ چیزیں بھی آپ کے ساتھ ہوگی. اس کے بعد جو 5ویں نشانی ہے وہ یہ آپ کریٹو ہو جائیں گے. کوئی نہ کوئی آرٹ کے ساتھ آپ منسلک ہو جائیں گے. کوئی بھی آرٹ، فن جسے ہم کہتے ہیں، آرٹ کہتے ہیں، اسکل کہتے ہیں، کریٹیوٹی، لکھنے کی کریٹیوٹی ہوتی ہے. کوئی مصور ہو جاتا ہے. یہ جو بھی جس آرٹ جسے میں کہوں، اس میں باطن کی آنکھ جس کی کھل جاتی ہے وہ آرٹسٹ بن جاتا ہے. یہ سمجھیں، آرٹسٹ ہونا کوئی عام بات نہیں ہے. فنکار بڑی چیز ہوتی ہے. جو آرٹ اور اسکل میں جو بندہ ہوتا ہے، اس کے سوا بندہ جو ہے نا، وہ انسان وہ ایسے ہی ہے جیسے جانور، کیونکہ اسکل ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی آرٹ، کوئی نہ کوئی کریٹیوٹی، اسکل دی ہوئی ہے. اس کو پہچاننے میں باطنی آنکھ بڑی مدد کرتی ہے. اور ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی خود کی، اپنے نفس کی انڈرسٹینڈنگ. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک حدیث ہے، غالباً حدیث ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ من عرفہ نفسہ فقط عرفہ ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانے اس نے اپنے رب کو پہچانا. یہ اپنی انڈرسٹینڈنگ، اپنی نفس کی انڈرسٹینڈنگ، ہم کون ہیں، ہم کہاں سے ہیں، ہمارا مقصد کیا، یہ ساری چیزیں اس کو پتہ لگ جائے گا. اور وہ دنیا کو حقیر مانے گا، اس دنیا کو سمجھ جائے گا، اس دنیا میں ہم کس لیے آئے ہیں، اور اس دنیا کی جو چاہت ہے، خواہ کی لالچ ہے، وہ ختم ہو جائے گی. اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دے گا. یہ جو نشانیاں میں نے آپ کو بتائی، یہ نشانیاں وہی نشانیاں ہیں جو جب باطنی آنکھ کھل جاتی ہے تو یہ ظاہر ہوتی ہے. اس کے علاوہ جن نظر آنا، بھوت نظر آنا، کوئی پری نظر آنا، کوئی خوبصورت لڑکی نظر آنا، یہ ساری چیزیں یہ جو ہے نا، یہ صرف کس کو کاف کے قصے کہانیوں میں اچھی لگتی ہے. اصل زندگی میں اس کا کوئی قسم کا تعلق نہیں.